کہ فتاوی رضویہ اعلی حضرت کا وہ شاہکار ہے کہ جس کی خصوصیات پر اگر ہم کلام کرنا چاہیں نا تو ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کی خصوصیات پہ کلام کریں. صحیح. تو خلاصتاً تو بس میں اتنا عرض کر دوں کہ اگر کوئی اعلی حضرت کے فتاوی کا مجموعہ پڑھ رہا ہے تو عشق کی نظر سے پڑھے گا تو اس کو یہ خصوصیت خود بخود معلوم ہوتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ پھر وہ ایسا مفتی بن کر جہاں میں ابھرے گا کہ جو جہاں میں عشق کو بھی تقسیم کر رہا ہوگا اور مسئلے بھی بتا رہا ہوگا. واہ 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 واہ. تو اب اعلی حضرت کے جو میں مختصراً 5 چیزوں کے اوپر میں توجہ دلا دیتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو اپنا لیں نا تو آپ کے فتوے میں ایک نکھار آ جائے گا. اعلیٰ. پہلی بات یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نفس مسئلہ تو بتاتے ہیں، لیکن نفس مسئلہ بتانے کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت نے اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کہ اس نفس مسئلہ سے کوئی غلط فائدہ تو نہیں اٹھائے گا. یعنی اعلی حضرت نے مسئلہ بیان کر دیا، نفس مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، اب کوئی غیر جو ہے وہ اس مسئلے کو اٹھا کر اپنے استعمال میں تو نہیں لے کر آ رہا، صحیح، دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو اعلی حضرت نے وہیں پہ بند باندھ دیا. مثال کے طور پر ایک سوال ہوا کہ بھائی لوگ عرس کا انکار کرتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا انکار کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بدعقیدگی سے دور ہو، بدعقیدہ سے دور ہو، ان کی بدعقیدگیوں کو مانتا ہو کہ یہ سب غلط ہیں، اور صرف اتنا انکار کرتا ہو کہ عرس اور قیام کو میں نہیں مانتا، تو اس کی وجہ سے سنیت اور حنفیت سے باہر تو نہیں جائے گا. یہ نفس مسئلہ کا بیان ہے. اب آگے اعلی حضرت فرماتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آج کے دور میں کوئی سنی ہو اور اس کا انکار کر رہا ہو. کیا کہنے. یعنی اعلی حضرت نے نفس مسئلہ بیان کر دیا کہ اس کے انکار سے گمراہی نہیں ہے، اس کے انکار سے سنیت سے خروج نہیں ہے، یہ نفس مسئلہ ہے. لیکن دیکھو یہ شعار کس کا ہے، موجودہ دور میں انکار کون کر رہا ہے؟ سنی تو انکار ہی نہیں کرتا اس کا. کیا کہنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فتویٰ لکھا جائے تو مفتی کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ میرے نفس مسئلہ سے کوئی غلط فائدہ تو نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی غیر آپ کے نفس مسئلہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غیر کو مواد فراہم کر دیا اور اپنوں کو کمزور کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ اعلی حضرت نے ایک احتیاط بیان فرمائی. دوسری اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی میں ہم دیکھتے ہیں نا تو جو بھی موضوع ہوتا ہے تحقیق جب اعلی حضرت کرتے ہیں اس موضوع سے ریلیٹڈ قرآنی آیات بھی بیان کرتے ہیں، حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، اقوال صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، سب کچھ بیان کریں گے. آخر میں پھر ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ تحقیق تو میں نے پوری بیان کر دی لیکن نتیجہ میں اپنی سوچ سے نہیں نکالوں گا. میرے بزرگ ہیں، میرے فقہا ہیں، ان کی سوچ کے مطابق میں نظریہ نکالوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اعلی حضرت امام اہل سنت جب نتیجہ نکالتے ہیں نا تو اس میں اپنی فکر کو خامہ خواہ شامل نہیں کر دیتے، بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے اور اس کی ہم پیروی کرتے ہیں. اور یہ جو بڑوں نے لکھا ہے نا اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ اس پہ قرآن کی آیات ہیں، اس پہ احادیث ہیں، اور کبھی کبھی تو اعلی حضرت یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس وقت میں نے 20 حدیثیں لکھی ہیں لیکن میرے ذہن میں بلا مبالغہ اس پہ 100 حدیثیں موجود ہیں. اللہ اکبر. یہ اعلی حضرت کی شان ہے کہ تحقیق بیان کرتے ہیں تو پھر ساتھ میں بزرگوں کو، نظریات کو، بزرگوں کی تحقیق کو ضرور شامل رکھتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر کوئی افتاء پہ بیٹھ رہا ہو تو یہ نہ کہے کہ یار میں اعلی حضرت سے بھی، لوگ کہتے ہیں نا اعلی حضرت سے کیا ہم اختلاف نہیں کر سکتے؟ بھائی فقہی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، فقہی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعلی حضرت سے اختلاف کرنے کے لیے پہلے تمہیں یہ تو پتا ہونا کہ اس موضوع پر 100 حدیثیں موجود ہیں. اللہ ہمارا کمال بھی تو یہ ہونا چاہیے نا، پھر تمہیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس پر کس محدث نے کیا کلام کیا ہے، یہ حدیث کس راوی کے مطابق ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سا وہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں بیان ہو نا پھر یہ منہ کھلے کہ اعلی حضرت سے بھی تو اختلاف کر سکتے ہیں. اور جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ منہ بند کر کے اعلی حضرت کی تحقیق پہ اعتماد کر لے. بہت خوبصورت. اور یہ بھی میں وہ بات کر رہا ہوں جو فقہی اختلاف ہے. عقیدے کے اندر اعلی حضرت سے اختلاف کرنا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا کہنے. اعلی حضرت نے عقیدے کے اندر جو بھی بات بیان کی ہے نا وہ اعلی حضرت نے اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کیا. اعلی حضرت نے وہی بیان کیا ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر بتایا. سبحان اللہ. تو جو بھی تحقیق کرنے والا ہو نا اس کو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ عقیدے کے اندر اعلی حضرت سے ہٹنا نہیں ہے. بہت اچھا. اور جب تحقیق بیان کریں تو فقہی مسائل کے اندر تو اس میں بھی یہ دیکھ لیں کہ کیا اتنی جرت ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ 100 حدیثیں میرے ذہن میں ہیں اور اس کی پوری تحقیق کے ساتھ، اور پھر کہے کہ میں اختلاف کرتا ہوں تو سمجھ میں آئے. اور اگر نہیں ہے تو پھر خاموش رہے، جو اعلی حضرت نے لکھا ہے اس کو قبول کرے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز، ہم جب فتویٰ بیان کرتے ہیں نا تو اس میں ایک بنیادی طور پر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فتویٰ جو ہے وہ دوسروں کے عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے.
اپنے عمل کرنے کے لیے تقویٰ ہوتا ہے, دوسرے کے عمل کرنے کے لیے فتویٰ ہوتا ہے. لوگ آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا, تو آپ نے جو بات بیان کی وہ عوام میں جائے گی, آپ کو عوام کا معیار دیکھنا ہے. اسی لیے اگر آپ کے فتوے کے اندر بیجا تقویٰ آ گیا نا, بیجا تقویٰ, بیجا سختی, تو پھر وہ آپ کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہو سکتا. کیا بات, اعلیٰ حضرت کے تقوی پہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. جی جی جی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے روسر کی شکر کے بارے میں سوال ہوا, اعلیٰ حضرت نے 10 مقدمات بیان فرمائے, اور آخر میں یہ باہر سے آتی تھی ایک شکر, بیرون ملک سے, انگریزوں کی طرف سے بن کر آتی تھی. اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا, ہم نے سنا ہے کہ اس میں شراب بھی ملتی ہے, ہم نے سنا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے 2 باتیں بڑی خوبصورت اس کے اندر لکھی. ایک یہ لکھی کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم کسی چیز کو ناجائز اور ناپاک قرار دے دیں. احتیاط اس میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر افترا باندھنے کی بجائے اس چیز کو جائز سمجھیں, جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے. بہت اچھے. اور پھر اس پر اعلیٰ حضرت نے مقدمات پورے تعریف فرمائے. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے سختی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو دین ہے نا, یہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں ملا ہے, اس آسانی کو اپناؤ گے تو یہ دین تمہارے لیے بڑی وسعت رکھتا ہے. اور اگر تم سختی کرتے چلے جاؤ گے تو تم تھک جاؤ گے, دین شریعت کا تعلیمات اپنی جگہ پر. اعلیٰ حضرت کی یہ والی بات بھی تو کوئی سنا ہے نا, کیا آپ نے بتایا نہیں, کیا ان کا انداز تھا. یہ اعلیٰ حضرت کا سخت کہتے ہیں, وہ سنے کیا کہہ رہے ہیں مصعب. یہ اعلیٰ. اچھا, پھر اعلیٰ حضرت نے ایک اور بڑی کمال کی بات اسی کے اندر, کہ جب بیجا تقویٰ ڈالنے کے, یہ نہیں کہ نرمی بالکل کر دی جائے, نرمی بالکل چلی جائے کہ ہر چیز میں جائز, ہر چیز میں جائز. بعض لوگ تو وہ ہے نا کہتے ہیں کہ پردہ جو وہ عرب کا کلچر تھا, تو پردہ کرنے کی تو کوئی عورت کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اس نرمی کی بات نہیں کر رہے, خلاف شرع نرمی. بالکل صحیح. ہم بیجا سختی کی بات کر رہے ہیں کہ بیجا سختی نہ ہو, درمیان میں معتدل انداز ہو شریعت کے دائرے میں. بہت اچھے, بہت. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں جو نا وہ فتاوی قاضی خان کا ایک قول نقل کیا اور فرمایا کہ فتاوی قاضی خان صاحب اپنے دور میں تقریباً 500 صدی ہجری, اس میں کہتے ہیں کہ موجودہ دور جو ہے وہ شبہات میں پڑنے کا دور نہیں ہے. موجودہ دور میں اگر کوئی آنکھوں دیکھے حرام سے بھی بچ جائے نا, بڑی بات ہے. اس کو نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب ان کے دور میں یہ عالم تھا تو ہمارے دور میں سختی کا عالم, ہم اس میں کیسی سختی کریں. بالکل صحیح ہے. تو یہ بیجا تقویٰ اگر ہم جو لگائیں گے نا تو یہ مناسب نہیں. صحیح. آپ شریعت کا حکم بیان کریں, جہاں نرمی ہے نا وہاں پہ بتائیں لوگوں کو کہ نرمی ہے, تاکہ لوگ دین کے قریب ہیں. جی. اور اپنی انفرادیت کے لیے اگر ہم یہ ظاہر کریں کہ بھئی ہم تو بڑے متقی ہیں, ہمارے تو فتوے کے اندر بھی تقویٰ نظر آتا ہے, ہماری طرح ہی تم عمل کرو. ہاں, اعلیٰ حضرت کے فتوے میں 2 چیزیں, نظریات پہ جب بات کریں گے نا تو متصلب ہوں گے اعلیٰ حضرت. نظریات میں کمپرومائز ہی نہیں ہے, نظریات میں کچھ بھی نہیں کرتے, جیسے میں نے پہلے مثال دی. لیکن جب فقہی مسائل آئیں گے نا تو اس میں جتنی نرمی ہو سکتی ہے نا شریعت کی طرف سے, وہ اعلیٰ حضرت نے نرمی بتا دی. یعنی آپ بھی اس حساس موضوع پہ بڑی معتدل گفتگو کر رہے ہیں. جی, اعلیٰ حضرت نے نرمی بیان کر دی فقہی مسائل کے اندر. جو کوشش کرے گا نا سیاق و سباق سے ہٹ کر بات آپ کی بات کو پیش کیا جائے تو آپ اس کا بھی بند باندھ رہے ہیں ساتھ. سلامت رہیے. واہ واہ, یہ اعلیٰ حضرت کی نظر ہے, یہ خاص کرم ہے ماشاءاللہ. اچھا, یہ 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز کہ جب اعلیٰ حضرت بات کرتے تھے نا تو اعلیٰ حضرت اپنے عرف کو دیکھ کے بات کرتے تھے, ہمارا ماحول کیا چل رہا ہے. اور یہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے امام محمد سے گویا کہ سنت حاصل کی ہے. امام محمد کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام محمد تجارت کے بارے میں جو فتویٰ دینا ہوتا تھا نا تو جا کر مارکیٹوں میں بیٹھتے تھے, اور امام محمد فرماتے ہیں میں تاجروں کو دیکھتا ہوں یہ تجارت کیسے کرتے ہیں, تاکہ جب مجھے فتویٰ دینا ہو نا تو پھر میں ان کی تجارت کے انداز کو دیکھ کر فتویٰ دوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ دور کے مفتی صاحب ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی میرے دور کا عرف چل کیا رہا ہے. جی جی جی. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ جدید مسائل کے اوپر فتویٰ کیسے دیں گے. مفتی صاحب, یہاں ایک بات مجھے ذہن میں آئی ہے کہ ایک بہت بڑے تاجر ہیں, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کوئی مفتی صاحب کا آپ نمبر دیں, مگر ان کو جب بزنس کے حوالے سے معلومات ہو تاکہ وہ ان کو جب پتہ ہوگا نا تب وہ ہمیں ہمارے مسئلے کا جواب دے پائیں گے. تو یہ آپ نے وہی والی بات کہی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال کرنا. اور اعلیٰ حضرت نے کئی مقامات پر جو ہے نا مفتی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ من لم یعرف عرف اہل زمانہ فہو جاہل. یعنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے زمانے کا عرف نہ جانتا ہو, جس کو یہی نہ پتا ہو میرے اطراف میں کیا چل رہا ہے, تو وہ مفتی نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا فہو جاہل, وہ جاہل ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں ہمیں نظر آتا ہے. اور ایک آخری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت سائل کو دیکھتے تھے کہ سائل کون ہے. اب بعض سائلین ایسے تھے جو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے تھے اور ان کو گہرائی سمجھنے کی وسعت ہی نہیں تھی, تو اعلیٰ حضرت نے 1 لائن میں 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں بھی جواب دے دیا. کچھ ایسے تھے کہ جو شوق رکھتے تھے لیکن ابھی تحقیق پڑھنے کے موڈ میں لگتے نہیں تھے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی یہ مختصر تحقیق تفصیل ہمارے رسالوں میں پڑھ لو. اور کچھ تھے علماء
جو علماء مرجے تھے تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے 300 صفحوں والے رسالے بھی لکھے. یہ بات اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ بھائی یہاں پہ یہ مسئلہ ہے, یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. اگر کوئی سائنس کے بارے میں سوال کرتا تھا تو پھر اعلیٰ حضرت نے سائنس میں جواب دیا. اعلیٰ حضرت سے قبلے کے بارے میں پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے قبلے کی ڈائریکشن سے ریلیٹڈ جو جدید علوم تھے ریاضی کے وہ سارے بیان کیے, اور پھر بتایا کہ ہم نے جو تمہیں جواب دیے نا یہ تحقیق ہے, اور اس میں پھر گویا کہ ایسا انداز ہوتا تھا کہ اب جا کے اس کا رد لے کے آؤ. مطلب مراد یہ کہ جواب تبدیل نہیں ہوتا تھا, ہاں اس کے انداز میں تبدیلی آ جاتی تھی. جواب تو ظاہر بات ہے قرآن و حدیث کے مطابق جو بنتا ہے, فقہ کے مطابق وہی دیا جا رہا ہے. ویسے ہی ہے. واہ واہ. تو اسی لیے موجودہ دور کے جو طالب علم ہیں وہ آج سے اگر تدریب کے شعبے سے وابستہ ہو رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ میں مفتی بن جاؤں, تو ان 5 چیزوں کو پکڑ لیں. یہ بنیادی چیز ہے. واہ واہ. پہلے اپنے فتوے کے اندر نظریات کو جو ہے نا وہ بنیادی حیثیت دینی ہے کہ بھائی میرے فتوے سے کوئی غلط نظریہ والا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اپنے لوگوں کو آسانی دینی ہے لیکن کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے. دوسرا یہ کہ جب دلائل دوں گا نا تو تحقیق ضرور بیان کروں, لیکن اس تحقیق کے اندر گمراہی کا عنصر شامل نہ ہو کہ میں پھر بڑوں کو چیلنج کروں کہ میں تو اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں. واہ واہ. تیسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے ہمیں یہ بتا دیا نا کہ جب فتویٰ لکھنا ہے تو عرف کو دیکھنا ہے, تو عرف کو دیکھ کے چلیں. اور چوتھا یہ کہ سائل کو دیکھ کر پھر آپ جواب دیں. اور پانچواں یہ کہ جب آپ فتویٰ دے رہے ہو نا تو اس میں بیجا تقوی کو شامل نہ کریں. یہ 5 چیزیں آپ اپنا لیں, آپ کے فتوے میں حسن آ جائے گا, اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کمال فتاویٰ. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, آپ کچھ سمجھے, مفتی صاحب نے ایک تیر سے کئی شکار کر دیے. ایک تو جو تخصص کے طلباء ہیں پوری دنیا میں, ان کو ایک بہترین ورک شاپ آپ نے دے دیا, ایک بہترین آپ نے جو نا ان کو میں کہتا ہوں موٹیویشنل اسپیچ دے دی آپ نے کہ بھائی اب آپ جس فیلڈ میں داخل ہو رہے ہیں آپ نے ان سب چیزوں کو رکھنا ہے. اور بتایا کس کا, مطلب رول ماڈل کون ہے, اعلیٰ حضرت. یعنی اعلیٰ حضرت اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ بھائی ہمیں نظر ہی اعلیٰ حضرت آتے ہیں اس دور میں ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب. اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو ایک بہت مؤثر طریقے سے پیغام چلا گیا کہ بھائی اس لیے اعلیٰ حضرت ہمارا معیار ہے کہ چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہوں, کوئی بھی ہوں, ان سب کے لیے جو ایک بہترین ہمیں یوں کہیے کہ سلیبس جو مہیا کیا ہے نا, اس سے یہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.